السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 14۔ قادر علی نے فاطمہ کا تعارف کروا دیا تھا۔ فیض الحسن اور صفدر حسین فاطمہ کی شخصیت اور کہانی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی فاطمہ کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی تھی۔ قادر علی بار بار مستربانہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کا انتظار ختم ہوا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ اٹھا اور صفدر حسین سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک لڑکا جس کے سر پر مسجد کی ٹوپی اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اس نے ہاتھ آگے کر کے قادر علی کو پکڑا دیا اور پیر صاحب ابھی آتے ہیں کہہ کر واپس چلا گیا۔ فیض الحسن اور دوسرے افراد قادر علی کی حرکات و سکنات دیکھ کر حیران تھے۔ اس کا انداز پر اسرار تھا۔ فیض الحسن تو خاموش نہ رہ سکا۔ قادر علی، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ احکم الحاکمین کے حکم کی تکمیل کرنے والا ہوں، کیونکہ اس میں اس کی رضا اور مرضی شامل ہے، بس خاموش رہو۔ قادر علی نے اسے خاموش کروایا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس بار صفدر حسین اور قادر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک بزرگ، جن کے چہرے پر سفید داڑھی اور ان کی شخصیت کو بارعب بنا رہی تھی، اندر داخل ہوئے۔ قادر علی انہیں لے کر صحن میں آیا تو فاطمہ بھی ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر بزرگ کو سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ فیض الحسن اور صفدر حسین کو بھی فاطمہ کی تقلید کرنا پڑی۔ بزرگ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور باری باری ان سے ہاتھ ملایا۔ فیض الحسن کو عجیب سا روحانی سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ ان کے پرنور چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ اس سے براہ راست مخاطب ہوئے تو وہ چونک گیا۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے خاموش ہو کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بزرگ نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پڑھا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فیض الحسن، جب تم محبت اور خلوص سے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زبان سے اس کے کلام کو ادا کرتے ہو تو یقین کرو فرشتے تمہارے منہ کو چومتے ہیں، پرندے خاموش ہو کر تمہاری خوش الحانی کی وجہ سے رب تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہاری یہی ادا بھا گئی ہے، مگر ایک انسان ایسا بھی ہے جس نے تمہارے منہ سے نکلنے والے قرآنی الفاظ سن کر تمہاری محبت اور عشق کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تمہاری خوش الحانی اسے بہت آگے تک لے گئی ہے۔ اب واپسی کا راستہ اس کی یا پھر تمہاری موت پر ختم ہوتا ہے، مگر رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی سے سننے والے پر میں رحم کرتا ہوں، اور اس کے رحم کرنے کے انداز اسی طرح ہے کہ وہ جس پر قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے رحم کرتا ہے اس کو انعام سے نوازتا ہے، اور اس کے اعزازات و اکرام ہم جیسے جاہل لوگوں کے لیے حیران کن ہی ہوتے ہیں۔ وہ فیض الحسن کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اس کا چہرہ ان کے قدموں پر تھا۔ اس کی نگاہیں بزرگ کی جوتی سے اوپر نہ اٹھ رہی تھی، آنکھیں اشک بار تھی، دل دھڑک دھڑک کر زندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو انعام مقرر کیا ہے وہ تمہارے لیے حیران کن ضرور ہوگا، اور اس انسان کے لیے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم کے انعام کے لیے چنا ہے۔ بس کچھ دیر باقی ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوئے تو سبھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر گویا ہوئے، میں کوئی پراسرار بندہ نہیں ہوں، بلکہ آپ ہی کی طرح عام انسان ہوں، بس قادر علی مجھے اپنا مرشد سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروا کے فیض الحسن اور صفدر حسین کے ذہن میں کلبلانے والے سوال کا جواب دیا تھا۔ ایک جان لیوا خاموشی گھر پر طاری تھی۔ فیض الحسن کے لیے انعام والی بات پراسراریت اختیار کر چکی تھی۔ وہ مضطرب اور بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، مگر قادر علی، بزرگ اور فاطمہ بالسکون تھے۔ بالکل اسی طرح فیض الحسن بھی آنے والے انجان طوفان کی تباہ کاریوں سے خوفزدہ تھا۔ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی تو فیض الحسن چونک پڑا۔ قادر علی نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے والے مرد عورت کو دیکھ کر فیض الحسن حیرت کے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کی صدا سب کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ ماہ نور اور عنایت بھائی کو خوابناک حالت میں دیکھ رہا تھا۔ فیض الحسن، یہ تمہارا انعام ہے۔ مرشد کی آواز پر وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ماہ نور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور عنایت علی سے ہاتھ ملایا۔ عنایت علی، یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو، دنیاوی اعتبار سے تمہارے خاندان کی عزت و وقار کے منافی ضرور ہے، مگر دینی لحاظ سے تم نے ان دو افراد کی مدد کی ہے جن پر خداوند کریم نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے، اور اس کار خیر میں سے تمہیں بھی اعزاز ملے گا۔ ماہ نور فیض الحسن کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا وجود ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ مرشد نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ قادر علی اور عنایت علی گواہ تھے۔ فاطمہ اور صفدر حسین بھی ایک طرف سے گواہ بن گئے تھے۔ اس طرح ماہ نور اب زوجہ فیض الحسن بن گئی تھی۔ فیض الحسن ناقابل یقین کیفیت سے گزر رہا تھا۔ یہی حال ماہ نور کا بھی تھا۔ عنایت علی اسے بازار کا بہانہ بنا کر ساتھ لائے تھے۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو فیض الحسن کو دیکھ کر اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی جیسی فیض الحسن کی ہوئی تھی۔ اس نے شکر کی نظر سے فیض الحسن کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظروں نے عنایت علی کا شکریہ ادا کیا۔ عنایت علی کی آنکھوں میں موتی تھے جو چھلک کر گالوں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے ماہ نور کو پیار دیا، مانو ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی دھوم دھام اور عزت و آبرو سے ہو۔ وہ خاصے جذباتی ہو رہے تھے۔ میں تمہیں دعائیں تو دے ہی رہا ہوں اور تا حیات دیتا رہوں گا، مگر میں نے تمہیں سلامی دینے کے لیے بھی چھوٹا سا تحفہ لے کر رکھا ہے۔ سدا خوش رہو مانو۔ آنسو ان کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ میں خاندان والوں سے بغاوت کر کے ان سے چوری چھپے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں نے اور فیض الحسن نے تمام پروگرام طے کر لیا تھا۔ آپ نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ فیض الحسن بولا، آپ نے تو مخمل میں مجھ جیسے گندے مندے ٹاٹ کو پیوند لگا دیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنی کھال بیچ کر بھی مانو کو خوش رکھوں گا۔ عنایت علی نے بھیج کر فیض الحسن کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ فیض الحسن کا ہاتھ پکڑ کر ماہ نور کے پاس لائے تو فاطمہ ان سے الگ ہو کر قادر علی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ماہ نور کے سر پر ایک بار پھر سے پیار سے ہاتھ رکھا۔ مرشد نے گلا کھنکار کر صاف کیا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قادر علی، انہوں نے پکارا تو قادر علی مؤدب انداز سے آگے بڑھا۔ مہمانوں کے لیے مٹھائی وغیرہ کا بندوبست کرو اور مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ کوئی بھی ان سے رک جانے کے لیے نہ کہہ سکا کیونکہ ان کی ڈیوٹی بدل دی گئی تھی۔ وہ اپنا فریضہ انجام دے کر جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں صفدر حسین چائے بنا لایا تو ماہ نور نے پہلی بار اسے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چاچی کو سلام کیا تو ماہ نور نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ صفدر حسین نے بھی ہاتھ بڑھایا تو سبھی مسکرانے لگے۔ ایک بات پوچھوں چاچی؟ صفدر حسین نے کہا تو فیض الحسن کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ بات ہی کرے گا۔ اجازت کیوں لے رہے ہو؟ جو کہنا ہے کہہ ڈالو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے ڈنگرا۔ ماہ نور کی زبان سے فیض الحسن کا تکیہ کلام سن کر صفدر حسین اپنی بات ہی بھول گیا۔ فیض الحسن نے شکر ادا کیا۔ اب سبھی افراد مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل بنانے لگے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ ماہ نور ابھی واپس چلی جائے گی۔ وہ فیض الحسن سے ملنے آتی جاتی رہے گی۔ اس تمام کام میں عنایت بھائی ان کا ساتھ دیں گے۔ گھر میں ابھی کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ ماہ نور کا نکاح ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا تو دل پھولے نہ سما رہا تھا، مگر نکاح کے بعد فوراً جدائی ان کی جان پر بن گئی تھی۔ بے شک یہ دنیا کا عجیب نکاح ہے۔ دلہن دولہا کو چھوڑ کر اپنے میکے واپس جا رہی ہے۔ صفدر حسین نے فقرہ چست کیا تو ماہ نور نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ شرارتی، تمہیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ عنایت بھائی نے فیض الحسن اور قادر علی سے اجازت چاہی تو فیض الحسن نے فاطمہ اور قادر علی کا بھی بتا دیا۔ ماہ نور فاطمہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ واقعی وہ عظیم تھی۔ اس نے حب الہی میں اپنے خاندان اور مذہب کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اجازت لے کر چلے گئے مگر فیض الحسن کی جان پر بن گئی۔ قادر علی مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، تمہاری ماہ نور کی زندگیوں کے لیے فی الحال یہی بہتر ہے۔
माहिनूर पूरी तरह मुतमईन थी। उसका निकाह उसकी मर्जी के मुताबिक फैजुल हसन से हो गया था। कागजात वगैरह भी तैयार हो चुके थे। इनायत भाई ने फैजुल हसन से दस्तखत और अंगूठे भी लगवा लिए थे। अब उसके सामने निकाहनामा पड़ा था जिसके मुताबिक वो फैजुल हसन की मनकूहा थी। अब वो रहमान भाई को बताएगी कि जीत किसकी हुई है। वो मुस्तकबिल के इन तमाम मंसूबों पर अमल पेरा होने को तैयार थी जो फैजुल हसन के घर पर बैठकर बनाए गए थे। दरवाज़ा अचानक खुला और माजी अंदर दाखिल हुई तो उसने जल्दी से कागजात उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिए। माजी गोया कि पढ़ी लिखी ना थी मगर निकाहनामे के कागजात पहचान सकती थी। मानो मानो बेटी, वो खासी घबराई हुई थी। उन्हें तो कागज़ की जांच पड़ताल का होश कहाँ था। बेटी, तुम्हारे ससुर का इंतकाल हो गया है। जुनैद के अब्बा तुम्हारे सगे ताया का इंतकाल हो गया है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मानो भी परेशान हो गई। ताया अब्बू अच्छे इंसान थे। मानो से खुसूसी लगाव था। इन्हीं की ख्वाहिश थी मानो को अपनी बहू बनाने की। मानो को दिली तौर पर अफसोस हुआ मगर वो माजी से इसका इजहार ना कर सकी या फिर करना ना चाहती थी। जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, हम सब जा रहे हैं। हम सब में मैं शामिल नहीं हूँ माँ जी। माहिनूर ने बेरुखी से जवाब दिया तो माँ जी का मुंह खुला रह गया। तुम अब मिर्ग भी छोड़ दोगी मानो? इनके लहजे में हैरत थी। आपको तो मालूम ही है कि डॉक्टर्स ने मुझे सफ़र से मना किया है और मैं अभी जीना चाहती हूँ माँ जी। ये अब जीने की उमंग तुम में कैसे जाग गई? वो अपने आंसुओं पर काबू पा चुकी थी। हैरत और इस्तेजाब की आमेज़श इनके चेहरे से आया थी। कल तक तो तुम मरने की बातें करती थी। जिसके लिए मरने लगी थी अब उसी के लिए जी कर दिखाऊंगी। वो अपने अटल फैसले पर कायम थी। मैं आपके साथ नहीं जा रही। आप भी अपना वक्त ज़ाया मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग देर से पहुंचे और वो जनाजा लेकर चले जाए। माजी ने इसकी बात सुनी तो उन्हें होश आ गया। वो मानो को कोसती हुई बाहर निकल गई। रहमान भाई की माजी से बड़ी लेदे हुई थी। वो मानो को किसी तौर भी अकेला छोड़ने पर राजी न थे मगर माजी ने वावेला मचाया हुआ था। रहमान भाई की गाड़ी में माजी और सलमा भाभी थी जबकि इनायत अली और मुमताज़ भाभी अकेले थे। शहर में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इनायत अली की गाड़ी पीछे रह गई तो उन्हें एक काम याद आ गया। वो गाड़ी फैजुल हसन के घर की तरफ मोड़ चुके थे तो मुमताज़ भाभी चौंक गई। ये आप किधर जा रहे हैं? इनकी आवाज़ में फिक्र था मगर इनायत अली भी काया आदमी थे। फ़ौरन बोले, यहाँ एक दोस्त रहते हैं, उनसे ताया जी की वफ़ात का कह दूँ और फिर कोठी में मानो भी अकेली है। इनकी वालिदा और बहनों को मानो के पास भेज देते हैं। मैं अभी आया। ये कहकर इनायत अली गली में घुस गए जबकि मुमताज़ भाभी नाक भौं चढ़ाकर रह गई। सारे घर में मानो ने ही नहवस्त फैला रखी है। पता नहीं कब इस बला से जान छूटेगी। ये बात वो अपने शौहर के सामने कहने की हिम्मत ना रखती थी। बस अपना गुबार इन्हीं अल्फाज के जरिए निकालकर जल भुन कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद इनायत अली आ गए और गाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। कसरे माहिनूर की पुरशिकवा इमारत अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़मीन पर इस्तादा थी और इस अजीम महल के तमाम कमरे बंद पड़े हुए थे। सिर्फ एक कमरे की रोशनी बता रही थी कि इस महल में ज़िंदगी मौजूद है। माहिनूर इस वक्त अकेली थी। उसने राजू और मलिका को छुट्टी दे दी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने महबूब फैजुल हसन के पास पहुंच जाए। इसके लिए ये सुनहरी मौका था और वो फैजुल हसन से मिल सकती थी मगर कोई तजवीज़ या फिर कोई ऐसा तरीका समझ में ना आ रहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए। काश कोई मेरे फैजुल हसन को खबर दे कि उसकी मानो इसकी राह देख रही है। उसने सोचा था कि गेट पर बेल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी रात के 9 ही बजे थे। वो अपने कमरे से नीचे लॉन में आ गई। बेल मुसलसल बज रही थी। बेल बजाने वाले का अंदाज ऐसा था कि अगर जल्दी से गेट ना खोला तो वो बेल ही जला देगा। माहिनूर गेट के पास पहुंच गई थी। अंधेरे में डर भी लग रहा था और फिर वो घर में अकेली भी थी। उसने गेट में लगी हुई छोटी खिड़की में दूरबीन से देखा तो उसका रुआ रुआ नाचने लगा। उसकी मुराद बराई थी। उसके दिल की आवाज़ फैजुल हसन ने सुन ली थी और वो फ़ौरन उसे पेशतर चला आया था। माहिनूर ने गेट खोल दिया। फैजुल हसन ग्रे रंग के सूट में बिल्कुल दूल्हा लग रहा था। चंद सातें यूं ही गुजर गई। वो अब मियाँ बीवी थे, कागजी और शरई तौर पर भी, मगर चाहत और मोहब्बत इनकी आंखों से छलक रही थी। पिया
پہلی بار گھر آیا ہے۔ وہ ہکلا کر بولی، اس گھر کا داماد آیا ہے۔ کسی نے بھی پھول پتیوں سے استقبال نہ کیا تھا، کسی نے بھی چوکھٹ میں تیل نہ گرایا تھا، نہ ہی دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی، اور نہ ہی دلہن دولہا کے پہلو میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیدار کی فیض یابی حاصل کر رہے تھے۔ فیض الحسن کے اس طرح دیکھنے پر ماہ نور پہلی مرتبہ شرما گئی تو اس ادا پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر گیٹ کو تالا لگایا اور ماہ نور کے چاندی جیسے گالوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی تو وہ لجا کر دوہری ہو گئی۔ اس گستاخی کی سزا ملے گی۔ ماہ نور کا انداز خود سپردگی کا تھا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فیض الحسن کا انداز بادشاہوں جیسا تھا۔ اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر کیوں نہ مزید گستاخیاں کر لی جائے۔ اس نے شرما کر بھاگتی ہوئی ماہ نور کو بھاگ کر پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر محل کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس راستے سے اس محل میں داخل ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ نور اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بڑے سے ڈرائنگ روم نما ہال میں پہنچ گئے تھے۔ بلند چھت پر قیمتی فانوس لٹک رہا تھا۔ فیض الحسن نے ماہ نور کو صوفے پر پیار سے اتار دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فیض الحسن صوفے پر بیٹھا تو اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کا سر فیض الحسن کے گھٹنوں پر تھا اور چہرہ دیدار یار کر رہا تھا۔ اس گھڑی اور پیار بھرے لمحات کا بہت جان لیوا انتظار کیا ہے مانو۔ فیض الحسن نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ بھی مخمور حالت میں بولی، محبت سچی ہو تو یہ لمحات کبھی نہ کبھی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے ضرور آتے ہیں، اور مجھے تم پر فخر ہے فیض الحسن کہ تم نے محبت کی پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہوئے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب زندگی بھر مجھے ان قدموں سے دور نہ کرنا۔ تمہاری جگہ تو دل کی بلند ترین جگہ پر ہے۔ اس نے ماہ نور کو قدموں سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور یہ لباس کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ فیض الحسن کی شرارت بڑھنے لگی تو وہ تڑپ کر علیحدہ ہو گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ فیض الحسن بھی اس کے پیچھے گیا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر مانو نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ اسے کمرے میں دیکھنے لگا تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ سانس بھر کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آنے والے حسین لمحات میں گم تھا کہ آدھا گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تب چونکا تھا جب ماہ نور اس کے سامنے نئے اور قیمتی لباس میں کھڑی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے کوئی میک اپ نہ کیا تھا۔ اس کی سادگی اس کے حسن کی محتاج تھی اور اس کا حسن اس کی سادگی پر قربان ہو گیا تھا۔ وہ بغیر میک اپ کے اور بغیر زیورات کے پہلی دلہن تھی جو امیر ترین تھی، مگر اس کی کلائیوں میں کوئی چوڑی نہ تھی، اس کی مانگ میں کوئی جھومر نہ تھا، نہ ہی کوئی قیمتی گلوبند تھا۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ فیض الحسن کے سامنے کھڑی تھی۔ فیض الحسن کو سانس لینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ مانو اسے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کو تھوڑا سا اوپر کیا تو چونک گیا۔ مانو کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا تھا، اتنی بہادر لڑکی جس نے تمام خاندان سے بغاوت کر کے اس کی روایات کو توڑ کر رسم و رواج سے ٹکر لی تھی، اس موقع پر اداس اور غمگین تھی۔ کیا ہوا جانے من؟ فیض، میں کیسی دلہن ہوں جس کی رخصتی پر نہ کوئی ڈھولک، نہ کسی بھائی کا پیار، نہ ممتا کی دعائیں، نہ بہنوں سکھیوں کی ہنسی مذاق۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تو فیض الحسن نے اسے آغوش میں بھر لیا۔ محبت نے تمہارے سر پر اپنی عظمت کا تاج پہنا دیا ہے۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تم نے ان سب رشتوں کی مخالفت کے باوجود محبت کو کٹھن منزل کو فتح کیا ہے۔ دیکھو، تمہارا تاج تمہارے سامنے ہے۔ یہ رات آنسو بہانے کی نہیں ہے، بلکہ پیار و محبت سے ایک دوسرے کو اپنانے کی رات ہے۔ مگر میری ایک شرط ہے، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی تو فیض الحسن حیران بھی ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، فرمائیے سرکار۔ میرا حق مہر؟ میری جان ہی تمہارا حق مہر ہے۔
मानो कहो तो अभी तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूं। आज के बाद आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। उसने पहली बार इसे आप कहा तो फैजुल हसन खुशी से सरशार हो गया। तो फिर क्या तय हुआ? वो मदहोशी से बोला। तो माहिनूर भी खुद सपर्दगी के आलम में बोली, मैं अपना हक महर सुबह वसूल करूंगी। ओके जाने मन। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फैजुल हसन ने इंग्लिश का लफ्ज बोला था। ये किससे सीखा है? डंगर सफदर हुसैन से। उसने आगे बढ़कर कमरे की बत्ती बुझा दी। मैं इस हसीन रात को इस डंगर के नाम से खराब नहीं करना चाहती, लिहाजा अब कोई बात ना होगी सुबह तक। मोहब्बत सच्ची हो तो रज़ाए इलाही भी शामिल हो जाती है, तब मोहब्बत इबादत बन जाती है। बस जज्बे सादिक मौजूद होना चाहिए। मोहब्बत को हवस की नज़रों से पाक रखकर पूछते रहो तो वो एक न एक दिन खुदा बनकर सामने आ जाती है। यही मोहब्बत की सच्चाई है। वो सुबह हर रोज़ होने वाली सुबह से निहायत दिलकश और खुशगवार थी। फजर की अजान हो रही थी। फैजुल हसन भी जाग रहा था। जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होने के बाद जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौर। फैजुल हसन अपने बिस्तर से उठा तो मानो इसके पहलू में लेटी हुई थी। उसने प्यार से उसका सर अपने बाजू से हटाया तो वो थोड़ा सा कसमसाई और करवट लेकर सो गई। फैजुल हसन ने गुस्ल करके वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए रब्बे ताला के हुजूर खड़ा हो गया। सजदे में पहुंचा तो आंखें इजहार तशक्कुर से छलकने लगी। सजदे से उठने को दिल ही ना चाह रहा था। उसने रो रो कर रब्बे ताला का शुक्र अदा करा। वो इस दिन को सोचने लगा जब वो इस शहर में दाखिल हुआ था। उसके पास कुछ भी न था। वो बिल्कुल खाली हाथ था। इस वक्त इस शहर में अगर मंजर अली ना होता तो वो कहीं न कहीं भटक रहा होता। आज मंजर अली ना था, मगर इसकी झोली मोहब्बत से भरी हुई थी। उसका खानदान सफदर हुसैन, कादिर अली, फातिमा और माहिनूर की शक्ल में मौजूद था। ये सब अल्लाह का करम था और वो अल्लाह की उस करम नवाजी पर आंसुओं के नजराने पेश करके उसका शुक्रगुजार हो रहा था। माहिनूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मुतवज्जा किया। फैजुल हसन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो खिल उठा। वो भी गुस्ल करके सर पर दुपट्टा लपेटे नमाज की तैयारी कर रही थी। अल्लाह ताला के इनाम का शुक्रिया अदा करने का इससे अच्छा कोई और अंदाज ना हो सकता था। नमाज से फरागत के बाद माहिनूर फैजुल हसन के पास चली आई। मेरा हक महर। उसने अपने हाथ फैजुल हसन के आगे कर दिए। वो परेशान हो गया था। उसकी जेब खाली थी। चंद रुपए तो इस हसीन और जमील महजबीन का हक महर ना हो सकते थे। मेरी जेब में तो चंद रुपए है, वो चाहो तो ले लो। वो लाचारी से बोला तो माहिनूर मुस्कुराने लगी। रुपए और सोने चांदी के जेवरात मेरा मुतालबा नहीं है। तो फिर क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी ज़बान से कुरान करीम की तिलावत सुनना चाहती हूँ। बस यही मेरा हक महर है। वो इश्क इलाही से सरशार थी। फैजुल हसन ने ये सुना तो मुस्कुरा कर बोला, डंगर, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मैं तुम्हारा हक महर अदा करने के लिए तैयार हूँ। माहिनूर ने उसे कुरान करीम पकड़ाया तो फैजुल हसन ने उसे चूम कर आंखों और सीने से लगा लिया। इसी किताब की बदौलत अल्लाह ताला ने उस पर रहम करके इनाम बख्शा था, माहिनूर की सूरत में खूबसूरत और हसीन इनाम। फैजुल हसन ने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो कमरे में अजीब सा सुकूत छा गया। कमरे से बाहर फिजा में खुशगवार हो गई थी। इसकी खुशहाली सुनकर परिंदों ने अपने नगमे तराने और चहचहाना भूलना शुरू कर दिया था। हवा भी अब बाअदब होकर गुजरने लगी थी। फैजुल हसन की आवाज़ आज मामूल से ज़्यादा ऊंची थी। इससे किसी की नींद में खलल पड़ने का खतरा न था। इसको आवाज़ हल्की कर लो कहने वाला कोई न था। ये माहिनूर के हक महर की अदायगी का तरीका था जो माहिनूर ने सोचा था और फैजुल हसन ने अदा कर दिया था। इसकी आवाज़ में आंसुओं की आमिज़श ने अजीब ही समा बांध दिया था। प्यार और मोहब्बत की दास्तान रक़्म करते हुए वो 4 दिन गुजर गए थे। बस यूं ही था कि 2 पल ही हुए हों, मगर इन लोगों को अब कोई फिक्र ना थी। वो शरई तौर पर मियाँ बीवी थे। कानूनी हैसियत भी इससे मुख्तलिफ न थी। अगर बेगम साहिबा का हुक्म हो तो बंदा मोहतरमा को कॉलेज छोड़ कर आ सकता है। फैजुल हसन मानो से रुखसत हो रहा था। इसके लहजे में शोखी और शरारत उदाई थी। तेरे प्यार में मानो ने वो कुछ सीखा है जिसकी दुनिया तलब करती है
یہ کالجوں کے علم اب میرے لیے بے معنی ہو گئے ہیں۔ وہ اداس تو تھی مگر فیض الحسن کو جانا تھا۔ فیض، زندگی کے کسی بھی موڑ پر میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک سانسوں کی ڈور قائم رہے گی، آپ کا ساتھ اور آپ کا نام میری عبادت ہوگا۔ وہ جذباتی ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، باہوش زندگی میں اب فیض الحسن جتنے بھی سانس لے گا، اللہ کے بعد تمہارا ہی نام لے گا۔ اس نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جب کبھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں تو پیشگی معافی چاہتا ہوں، مگر یاد رکھنا مانو، اگر تم زندہ رہو گی تو سمجھنا کہ فیض الحسن بھی زندہ ہے، کیونکہ ہم نے بہت بڑے خاندان سے ٹکر لے لی ہے، میری اور تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ رونے لگی اور دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ اس گھر میں تم میری امانت ہو اور میری اس امانت کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کسی بھی کھڑکی یا بالکنی سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے گالوں پر پیار اور بوسہ دے کر اسے غمگین اور اداس چھوڑ کر چلا گیا تو ماہ نور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سبھی لوگ واپس آ گئے تھے، گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر قائم تھی، مگر اس گھر کی بیٹی اب اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کسی کی بیوی تھی۔ یہ بات صرف عنایت علی کو ہی پتہ تھی۔ وہ لوگ فوتگی سے واپس آئے تھے، سفر کی تھکان اور پھر گھر کے ایک سربراہ کا اس طرح اچانک چھوڑ کر چلے جانا، ان کے چہروں سے دکھ آیا تھا۔ کسی نے بھی ماہ نور سے کوئی بات نہ کی، مگر عنایت علی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ انہوں نے ماہ نور کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی جھلک دیکھ لی تھی۔ رات کے کھانے پر سبھی لوگ جمع تھے۔ ملک عبد الرحمن خلاف توقع خاموش تھے اور یہ خاموشی گھر کے باقی افراد کو کھا رہی تھی، مگر ماہ نور مطمئن اور پرسکون ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اس بات کو ماجی اور رحمان بھائی نے بھی محسوس کیا تھا۔ مانو! انہوں نے ماہ نور کو پکارا تو سبھی کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور نوالے منہ تک لے جانا بھی بھول گئے۔ سبھی رحمان بھائی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کل سے تم کالج جاؤ گی، یہ جنید نے کہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد شادی ہوگی، اور ابھی تو تایا جی کی وفات کا غم تازہ ہے، اس لیے چند ماہ تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ ماہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، مگر اس کی نظریں اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس گھر میں فیض الحسن کے آنے سے پہلے والی پوزیشن چاہتا ہوں، کوئی گڑبڑ یا کوئی ٹینشن نہیں۔ اس گھر میں اگر آئندہ کسی ڈرائیور کا ذکر ہوا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور باہر کی جانب نکل گئے۔ ماجی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ انہوں نے بھی ماہ نور سے کوئی بات نہ کی تھی، کیونکہ وہ بھی اس سے ناراض دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے لان میں جا کر دیکھا تو عبد الرحمن سنگ مرمر کے بینچ پر براجمان تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ ماجی بھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے عبد الرحمن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دلاسا دینے والے انداز میں بولی، تم فکر نہ کرو رحمان، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ماجی کی طرف اداس نگاہوں سے دیکھا۔ یوں تو اس گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کھو گیا ہے۔ تمہاری نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر تمہاری سوچ کا قصور بھی۔ ماجی نے انہیں دلاسا دیا تو وہ کہیں دور سے بولے، اللہ کرے یہ میری نظروں کا دھوکہ ہی ہو، میری ہر چیز اس کی جگہ پر موجود ہو۔ انہوں نے ماجی کی گود میں سر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ دوسری طرف قادر علی اور فاطمہ چپکے سے منظر علی کا گھر چھوڑ گئے تھے۔ صفدر حسین اس کے کمرے سے ملنے والا خط فیض الحسن کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ برادر فیض الحسن، السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت سے جتنا دانہ پانی تمہارے ساتھ لکھا تھا ہم نے کھا پی لیا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ڈیوٹی کا پابند ہوں اور اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہی سمجھو کہ اللہ کی رضا یہی ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے تمہیں بھی بتانے سے قاصر ہوں۔ ہر حال میں اللہ کی مقدس کتاب سے مدد لینا، کوئی بھی مشکل نہ
مشکل نہ رہے گی۔ قادر علی۔ صفدر حسین نے خط بند کر کے کاغذ فیض الحسن کو پکڑا دیا۔ وہ قادر علی کے اس طرح چلے جانے سے اداس ہو گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ قادر علی قادر متعلق سے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جدائی ضروری تھی۔ چاچا صفدر حسین نے اسے مغموم اور کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے لگا۔ اداس ہو؟ جب کوئی اپنا اس سے بچھڑتا ہے تو دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ چاچے، قادر علی کو ڈھونڈا بھی تو جا سکتا ہے۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ نہیں ڈنگرا، اسے ہم جیسے لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ اس دنیا کا مسافر نہیں ہے، بلکہ راہ حق کا مسافر ہے۔ ایسے مسافر میلوں پیدل چلتے ہیں۔ بھوک، پیاس اور موسموں کی شدت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فاصلے سمٹ کر منزلیں ان کے قریب کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، بلکہ جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ تکلیف میں ہو یہ وہیں پہنچ جاتے ہیں، بس اللہ کی رضا اور اس کی مدد سے۔ فیض الحسن کا لہجہ بدستور مغموم تھا۔ فیض الحسن منہ کھول کر عنایت علی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ مانو اب پھر کالج جانے لگی ہے۔ عنایت علی نے اسے تمام بات بتا دی تھی۔ اب ان دونوں کی شادی کا اعلان کرنا ہی مشکل ترین مرحلہ تھا۔ عنایت علی نے بہت سارے روپے فیض الحسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کچھ روپے ہیں، رکھ لو فیض الحسن، اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ وہ ان روپے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ کو مانو نے کچھ نہیں بتایا عنایت بھائی؟ سب کچھ بتایا ہے، اور میں تمہاری خودداری کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ روپے لے کر اپنی خودداری بیچو، بلکہ میں اپنی بہنوئی کو یہ ادھار دے رہا ہوں۔ عنایت علی نے ادھار کا لفظ استعمال کیا تو صفدر حسین، جو کہ ان کی گفتگو سن رہا تھا، بول پڑا، ادھار تو چلتا ہی رہتا ہے زندگی میں چاچا فیض الحسن کو سمجھاتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ سے روپے لے کر فیض الحسن کی طرف بڑھا۔ ان روپیوں سے جو بھی کاروبار کرو گے، اس کے نفع میں سے کچھ بچا کر اپنا قرض اتار دینا۔ اس طرح تمہارے گھر کا خرچ بھی چلتا رہے گا، اور تمہارا راز بھی اپنی ہو جائے گی۔ اور آہستہ آہستہ عنایت چاچا کا قرض بھی اتر جائے گا، اور اس طرح تمہاری خودداری پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ صفدر حسین اپنی بات اچھی طرح سمجھا سکا تھا۔ فیض الحسن نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا اور روپے رکھ لیے۔ اب مانو بھی خوش ہو جائے گی۔ عنایت علی یہ کہہ کر جانے لگے تو فیض الحسن انہیں باہر دروازے تک چھوڑنے آیا۔ مانو سے کہنا کہ میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، مجھے یاد آیا۔ عنایت علی گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے فیض الحسن کو اپنے پاس بلایا۔ سبزی منڈی میں میری جاننے والے ہیں، تم صبح چلے جانا، آلو یا پیاز کا کام کر لینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام بہتر طور پر کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سبزی منڈی کے بندوں کے 2-3 کارڈ جیب سے نکال کر فیض الحسن کو دے دیے، اور گاڑی ریورس کرتے ہوئے گلی سے باہر نکل گئے۔ فیض الحسن جان گیا تھا کہ ماہ نور گھر والوں سے فی الحال سمجھوتا کرنے پر مجبور ہے، لہٰذا اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ فیض الحسن نے سنہری سبزی منڈی میں آلوؤں کا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ صفدر حسین بھی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ آڑھتی صاحبان جب آلو کی بولی دیتے تو وہ اچھا سودا زیادہ بولی دے کر خرید لیتے اور مناسب منافع پر آگے بیچ دیتے۔ پہلے 10-15 دن تو انہیں کبھی نقصان ہوتا اور کبھی رقم پوری ہو جاتی، مگر فیض الحسن کو ہمت دینے والا ساتھی صفدر حسین کی صورت میں ساتھ تھا۔ انہوں نے محنت کر کے اپنا نام بنا لیا۔ اب 2 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے گاہکوں سے شناسائی ہو گئی تھی۔ گاہک بھی ان کی زبان کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ ان 2 ماہ میں ماہ نور 3 مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ صفدر حسین موقع شناس تھا، وہ جائے وقوع سے رفو چکر ہو جاتا تھا، اور وہ ڈھیروں پیار کی باتیں کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے۔ ماہ نور نے اسے بتا دیا تھا کہ گھر میں ابھی کسی کو بھی شادی کے بارے میں علم نہیں ہے، اور عنایت بھائی کی پلاننگ کے مطابق انہیں بھی اپنی شادی ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بس اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ صفدر حسین نے بھی رنگ روپ نکالنا شروع کر دیا تھا، اس کا قد کاٹ بھی بڑھ گیا تھا۔
اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، آگے کیا ہوگا، یہ لوگ کیسے اپنے بھائی کو بتائیں گے اور کیا وہ ان کی شادی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر سٹوری پسند آئے تو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔